الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة المنافقون: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وقال تعالى كما ورد في سورة النساء: ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة: استغفر لهم ام لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے چوتھے حصے کا پہلا درس تھا سورہ حج کی آخری 6 آیات پر مشتمل اس کا آخری رکوع، جس میں جہاد کا حکم آیا ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ دوسرا درس پھر سورہ صف کا تھا، جو جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ تیسرا سبق سورہ جمعہ پر مشتمل تھا کہ اس جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے لوگ کیسے حاصل کیے جائیں، کیسے جمع کیے جائیں، کیسے ان کی تربیت کی جائے۔ اب یہ جو ہے چوتھا سبق ہے جو سورہ منافقون پر مشتمل ہے، اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترانے والے، جی چرانے والے، اس میں پس و پیش کرنے والے در حقیقت ایک مرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس بیماری کا کہ آخری مقام منافقت یا نفاق ہے۔ تو میں نے اس وقت 3 آیات تلاوت کی ہیں سورہ منافقون کی، لیکن آج ان کا درس نہیں ہوگا، ان کا درس بعد میں ہوگا۔ آج پروگرام یہ ہے کہ منافقت کے بارے میں، نفاق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں پہلے گوش گزار کر دی جائیں تمہید کے طور پر۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ نفاق اور منافقت یہ در حقیقت ایک ہی لفظ ہے۔ جہاد اور مجاہدہ، وہ ہم چونکہ عربی زبان میں اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اردو میں ہوتا تو مجاہدت ہو جاتا، اسی طرح منافقت بن گیا ہے اردو میں۔ اسی طریقے سے قتال اور مقاتلہ، جہاد اور مجاہدہ، نفاق اور منافقہ، اسی طریقے سے جدال اور مجادلہ، ایک صورت ہے قرآن مجید کی سورہ مجادلہ۔ تو جو معنی جہاد کے ہیں وہی مجاہدہ، جو معنی قتال کے ہیں وہی مقاتلہ، جو معنی نفاق کے ہیں وہی منافقہ، اور جو معنی جدال کے ہیں وہی مجادلہ۔ یہ نفاق جو ہے، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ کتنا مہلک مرض ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو 2 آیات سنائی ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، لیکن سب سے اہم میرے نزدیک سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آخرت میں منافقین کا مقام جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس اعتبار سے گویا کہ اللہ کے نزدیک
کافر کے مقابلے میں منافق زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کافر جو کچھ کہہ رہا ہے کھلم کھلا کہہ رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی طرف سے کوئی وار ہوگا تو وہ ظاہری وار ہوگا۔ منافق جو ہے وہ اندر سے گویا کہ مارے آستین ہے، آستین کے اندر کا سانپ ہے جو اندر سے ڈنک مارتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، جبکہ وہ حقیقت میں کافر ہے۔ تو اس اعتبار سے منافقت یا نفاق جو ہے وہ اللہ کے ہاں کفر سے بہت زیادہ مبغوض، بہت زیادہ ناپسندیدہ، قابل نفرت شے ہے۔ اور دوسری آیت جو اس معاملے میں کفایت کرے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورہ توبہ میں، ویسے یہ مضمون سورہ منافقون میں بھی آ جائے گا لیکن اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے سورہ توبہ میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب حضور کے استغفار سے، حضور کی شفاعت سے اس شدت کے ساتھ محرومی کا اعلان ہو رہا ہے، بلکہ اس میں آتا ہے روایت میں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ 70 بار تو اللہ نے فرما دیا ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ کرنے پر استغفار ان کی معافی ہو سکتی ہے تو میں زیادہ کرتا۔ یعنی در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ کتنا ہی میں استغفار کروں، کتنے ہی ان کے حق میں شفاعت کروں، اللہ تعالیٰ میرے اس استغفار کو منافقین کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے۔ عربی زبان میں نفقن یہ اسم ہے، یہ سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں اور درمیان میں راستہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، زیر زمین ہے۔ عام طور پر یہ سرنگ ہوتے تھے کہ جو محل ہوتے تھے یا قلعے ہوتے تھے جن میں بادشاہ بھی ہے، راجہ ہے، مہاراجہ ہے، نواب ہے، تو اگر فرض کیجئے کہ اس پر باہر سے حملہ ہوا اور حملے میں اب محسوس ہوا کہ ہماری پیش نہیں جا رہی، اب جو ہے غنیم جو ہے دشمن وہ قلعے میں یا محل میں داخل ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ باہر تو اب اس کا نرغہ ہے، نکل کر جانا بھاگنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے زمین دوز راستے رکھتے تھے کہ محل کے اندر سے ایک سرنگ شروع ہوئی، وہ سرنگ جو ہے اس کے اندر داخل ہو کر دوڑتے چلے گئے گھوڑوں کے اوپر، اور وہ کہیں جا کر دور جنگل میں وہ سرنگ کھل گئی تو وہ باہر نکلے اور دوڑ گئے۔ تو یہ ہے نفقن۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ انعام میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش کا ذکر ہے کہ یہ جو آیتیں مانگتے ہیں، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں معجزوں کا، اگر انہیں کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تو کم بخت ایمان تو نہیں لائیں گے، منہ تو بند ہو جائے گا ان کا، لیکن ابھی تو ان کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں کہ اگر نبی ہے تو دکھاؤ ایسے معجزے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے، اور عوام الناس پر ان کا اثر ہو رہا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ معجزہ قرآن ہے، جسے ہدایت کی طلب ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لہذا وہاں آتا ہے کہ اے نبی ان کان کبر علیک اعراضہم، اگر آپ پر ان کا اعراض، ان کی دوری، بے رخی بہت شاخ گزر رہی ہے، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیجئے یا آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے اور لے آئیے کوئی آیت، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ قطعی ہے۔ تو نفق کا لفظ وہاں بھی آیا۔ ایک دوسرا لفظ عربوں کے ہاں مستعمل ہے نافقہ۔ نافقہ کہتے ہیں گوہ کے بل کو۔ گوہ جو ہے وہ ایک بڑی چھپکلی ٹائپ جانور ہوتا ہے اور عرب اس کا گوشت کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور وہ زمین کے اندر جو ہے اپنا ایک کھو بنا کر اس میں رہتا ہے، اور اس نے اس کے لیے 2 دروازے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا شکار کیا جاتا ہے شکاری کتوں کے ذریعے سے۔ اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ کتا ادھر سے آ رہا ہے تو وہ ادھر سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر سے بھاگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نافقہ۔ تو نفقن سرنگ جس کے 2 منہ ہیں، نافقہ گوہ کا بل جس کے 2 منہ ہیں۔ اب یہاں سے ہے اصل میں تصور کہ ایک تو 2 منہ انسان، ایک انسان جب اہل ایمان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، کافروں سے ملتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے،
ذو الوجہین جس کو عربی میں کہتے ہیں، دو منہ، دو چہروں والا، اس کا ایک چہرہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے ہے، دوسرا چہرہ کفار کے سامنے ہے۔ لیکن اس میں جو اصل شے پنہا ہے وہ کیا ہے؟ تحفظ، اپنی ذات کا تحفظ۔ نفق بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جان بچانے کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ رہے، اور نافقہ کا جو بل ہے وہ بھی دو منہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ کتے کے شکار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو گویا کہ منافقت یا نفاق کی اصل روح کیا ہے؟ تحفظ مال و جان، جس کو کہا ہے اقبال نے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اے مرد مومن، تو اپنی جان اور مال کو بچا بچا کر نہ رکھ، اللہ کی راہ میں خرچ کر، یہاں تک کہ تیرا جسم جو ہے اگر اللہ کی راہ میں کاٹ دیا جائے، چیر دیا جائے، تو یہ کٹا پھٹا جسم جو ہوگا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا بنسبت تیرے اس ثابت جسم کے۔ جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک جو تھا، آپ کی ناش مبارک، اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ جو ہے چبایا گیا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اعضا بریدہ لاشا جو ہے حضرت حمزہ کا، یہ اللہ کی نگاہ میں جو قدر و قیمت رکھتا ہے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک در حقیقت یوں سمجھیے، کسی بھی انقلابی تحریک میں، یہ نوٹ کر دیجئے لفظ، انقلابی تحریک وہ ہوتی ہے جو کسی نظام کو بدلنا چاہے، اور نظام کو بدلنے میں شاید بات ہے شروع میں دعوت ہوگی، اپنے خیالات کو عام کیا جائے گا، پھر منظم کیا جائے گا، پھر یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے گی، پھر نظام کے خلاف کھڑے ہو کر بغاوت کی جائے گی، اور اس میں ظاہر بات ہے جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے۔ انسان جو ہے سب سے پیاری چیز جان ہے، جب اس میں آرمڈ کانفلکٹ کا مرحلہ آئے گا، تصادم کا وقت آئے گا، مسلح تصادم کا وقت آئے گا، یا غیر مسلح تصادم بھی ہو، غیر مسلح بغاوت بھی ہو، تو گولیاں تو چلیں گی، سینوں کے اوپر گولیاں تو کھانی ہوں گی۔ تو اس مرحلے پر اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ دنیا کے اندر۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کی کیفیت ہوتی ہے ہرچے باد آباد ماں کشتی دراب انداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی ہے، اب کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے اور جئیں گے، اور کشتی ڈوبتی ہے تو ہم کشتی کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔ یعنی اس کاز کے ساتھ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن۔ ایک وہ کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، ضعف ارادہ کے مریض ہوتے ہیں، ان میں استقامت نہیں ہوتی، انہوں نے دعوت تو انہیں اچھی لگی، قبول کر لی، مارکسزم جو ہے دل کو بھایا، دماغ کو بھایا، قبول کر لیا، لیکن جب سار کی فوجوں کا سامنا ہوا تو بھاگ نکلے۔ یہ کمزور لوگ۔ اسی طرح ایمان اچھا لگا اور ایمان لے آئے، واقعی فطرت کے مطابق بات ہے، ایمان کی راہ میں تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، مصیبتیں آئیں اور آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ جب آزمائش یہ ہو گئی کہ اب نکلو اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو پھر اب پسپائی اختیار کی، رفتہ رفتہ پیچھے کو ہٹنے شروع ہوئے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو رفتہ رفتہ ابتدا میں ان کے مرض کو ہم کہیں گے ضعف ایمان، لیکن ہوتا ہوتا وہ منافقت اور نفاق تک پہنچ جاتا ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ بچاؤ جو ہے جان کا، مال کا بچاؤ، اور اس کے لیے دو رخا پن پیدا کر لینا کہ اپنے سارے انڈے جو ہیں ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، کچھ دوسری باسکٹ میں بھی رکھو، تاکہ ایک باسکٹ اگر ٹوٹ جاتی ہے تو سارے کے سارے انڈے تو ختم نہ ہو جائیں۔ لہذا کچھ دوستی اہل اسلام سے بھی رکھو، اگر انہیں فتح ہو جائے تو ہم کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ نہ کچھ تعلقات کفار کے ساتھ بھی رکھو، اس لیے کہ بالفعل اگر کفار کا غلبہ ہو گیا تو ہم ان سے کہیں گے دیکھیے ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے، ہم انہیں اب آپ کو ان کی خبریں نہیں پہنچاتے رہے، ہم آپ کو ان سے بچاتے نہیں رہے ہیں، دیکھیے فلاں موقع پر ہم نے فلاں ہیلا کیا تھا جس سے کہ آپ بچ گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ دونوں طرف اپنا ایک موقف برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ ان کے لیے اپنے جان اور مال کے تحفظ کا معاملہ تھا۔ اب ایک بات نوٹ کیجئے، نفاق کا عموم جو ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ منافق تو شاید کوئی علیحدہ ہی کوئی نوع ہے، جیسے نوع انسان، نوع مومن، نوع مسلم، نوع منافق نہیں، منافق بھی مسلم ہوتا ہے،
فار آل لیگل پرپزز، فار آل پریکٹیکل پرپزز منافق مسلم ہوتا ہے، البتہ اندر سے مومن نہیں ہوتا۔ مسلم ہے، قانوناً اسلام اس کا ثابت، لیکن اندر مومن نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے در حقیقت یہ منافق کی۔ ایک ہے ایمان کے منافی کفر، یعنی کھلم کھلا ایک شخص انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، حضور کا انکار کر رہا ہے، یا اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے کھلم کھلا، یہ تو کافر ہو گیا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے اوپر اسلام کا پردہ ڈالے ہوئے ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اندر سے کافر ہے، اس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہی ترتیب ہے۔ پھر سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن آتی ہے۔ سورہ تغابن ہم اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہیں، اور وہ حقیقت و ثمرات ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ تو گویا کہ نفاق کا ایک مخالف ہے کفر، اس سے یہاں بحث نہیں ہو رہی۔ نفاق کا ایک دوسرا متضاد ہے ایمان، اس سے یہاں بحث ہو رہی ہے۔ تو ایمان کے دو مخالف سمجھیے، ایک کفر، اس سے بحث نہیں ہے، ایک نفاق کہ بظاہر ایک شخص مسلم ہے، وہ اقرار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، اس کی صورتحال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ ہمارا نفاق سے کیا تعلق، ہم پر تو نفاق حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ما امنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن۔ نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہے اسے ڈر ہے نا کہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، چوری نہ ہو جائے۔ جس کے پاس ایمان ہے اسے نفاق کا اندیشہ رہتا ہے، کہیں نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے اور میرا ایمان جاتا نہ رہے۔ منافق کے پاس ایمان ہے ہی نہیں تو خوف کا ہے کا؟ اب کیا ڈاکو آئے گا تو کیا لے جائے گا، چور آئے گا تو کیا لے جائے گا؟ وہ غالب کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ بھئی میری ایک پوٹلی تھی، پوٹلی میں کوئی مال تھا میرا، وہ چور لے گیا، اب مجھے کوئی کھٹکا نہیں، میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا، اب میرے پاس ہے ہی کیا جو چوری اور کوئی کر کے لے جائے گا۔ تو یہ کہ دعا دیتا ہوں رہزن کو کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا لے گا، کوئی کیا چرائے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ما امنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن۔ اسی طریقے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ عن ابی عثمان النہدی عن حنظلہ الاسیدی قال، یہ حضرت ابو عثمان سے روایت ہے حضرت حنظلہ سے، قال وَكَانَ مِن كُتَّابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ حضور کے کاتبوں میں سے تھے، یعنی معتمد علیہ ترین جو لوگ ہوتے تھے ان سے حضور اپنی وحی کی کتابت کراتے تھے۔ قال لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر سے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے حال ہے، کیا حال ہے تمہارا حنظلہ؟ قال قلت نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، میں نے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قال سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ پاک ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ قال قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنت حتی کأننا رأی العین، میں نے کہا کہ جب ہم ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور کی صحبت میں، اور آپ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جنت اور دوزخ آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، اس درجے یقین ہمیں پیدا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ہم حضور کے پاس سے نکل کر آپ کی صحبت سے اٹھ کر آتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، اب اس کے بعد آ کر ہم بیویوں میں اور اولاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ہماری وہ کیفیات نہیں ہوتی۔ فَضَيِّعَاتِ فَنِسِينَ كَثِيرًا، اور ضائع کرنے والی چیزوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ قال ابو بکر فواللہ الا نلقى مثل هذا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگرچہ حضرت ابو بکر خود جواب دے سکتے تھے، وضاحت کر سکتے تھے،
لیکن انہوں نے موقع کو اچھا سمجھا، فرمایا بھائی اللہ کی قسم یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ فانطلقت انا وابو بکر حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میں اور ابو بکر دونوں چلے یہاں تک کہ حضور کے پاس ہم داخل ہوئے، حضور جہاں تشریف فرما تھے۔ قلت نافق حنظلہ یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، حضور نے سوال کیا کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے جس سے تم نفاق سے تعبیر کر رہے ہو؟ قلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ، اے اللہ کے رسول میں نے عرض کیا ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں یہ تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں جہنم سے بھی اور جنت سے بھی، حتیٰ کأننا رأی العین، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فإذا خرجنا من عندک، پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات فنسینا کثیرا، تو اب ہم مشغول ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں میں، اولاد میں، اور جو چیزیں ضائع ہونے والی ہیں دنیا کی چیزیں ہیں تو ہم کافی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے جملہ ہے حضور نے کیا فرمایا، والذی نفسی بیدہ، دیکھو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اگر تمہاری وہ کیفیت مسلسل رہے جو میری صحبت میں ہوتی ہے اور ذکر کے وقت ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تو پھر فرشتے تم سے تمہارے فرش تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وفی طرقکم، تمہارے راستوں میں، ولیکن یا حنظلۃ ساعۃ ساعۃ وساعۃ، یہ کیفیات جو ہیں یہ تو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں، اس کی دوام نہیں ہو سکتا یہ کیفیت کہ جیسے آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو جنت کو اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دوزخ کو، یہ کیفیت جو ہے ساعتاً فساعتاً کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے جو اندازہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اہل ایمان کو تو خوف رہتا ہے، خدشہ لاحق رہتا ہے، وہ اپنے اندر ذرا سا بھی فرق محسوس کرتے ہیں تو وہ اسے نفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک تنگ سی گھاٹی میں سے گزر ہوا جہاں سے بس ایک اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا، تو حضور کے آگے آگے ایک صحابی چل رہے تھے لاٹھی لے کر، اور پیچھے حضور کی اونٹنی ہے، اور اس کے بعد ذرا فاصلے پر دوسرے صحابہ ہیں۔ تو کچھ منافق وہاں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا حضور کی جان لینے کے لیے۔ تو وہ جو صاحب آگے تھے لاٹھی لے کر، انہوں نے اپنی لاٹھی کی مدد سے انہیں کھدیڑ دیا وہاں سے۔ پھر حضور نے فرمایا حنظلہ تم چاہو تو میں تمہیں ان کے نام بتا دوں، حالانکہ وہ رات کا وقت تھا اور انہوں نے ڈھاٹھے باندھے ہوئے تھے اپنے اور اپنا چہرے بالکل ڈھانکے ہوئے تھے۔ تو حضرت حنظلہ نے کہا حضور ضرور فرما دیجئے، آپ نے ان کے نام بتا دیے، لیکن یہ کہہ دیا دیکھنا حنظلہ یہ میرا راز ہے، یہ کسی اور سے نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ اصل میں تبوک سے واپسی کے بعد پھر حضور نے جہاد شروع کیا ہے منافقین کے خلاف۔ اس سے پہلے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا منافقین کے خلاف، کسی منافق کے نفاق کا پردہ چاک نہیں کیا تھا، کسی کو بالفعل منافق جو ہے شخصی طور پر قرار نہیں دیا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ میرا راز اپنے پاس رکھو، کسی کو بتانا نہ۔ لیکن یہ کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ حضور نے اپنا ایک راز جو ہے حنظلہ کو بتایا ہے، صاحب و سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں حضور کے رازدان ہیں اور ایک راز حضور کا ان کے پاس ہے۔ اب یہ دیکھیے حضرت حذیفہ سے سوال کرتے ہیں حضرت عمر، ان حذیفہ، حضرت حذیفہ سے روایت ہے قال مر بی عمر بن الخطاب وانا جالس فی المسجد، کہ میرے پاس سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ فقال علی یا حذیفہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت عمر نے، یا حذیفہ ان فلانا قد مات فاشہدہ، وہ فلاں شخص فوت ہو گیا، جاؤ وہاں نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ ثم مضى، یہاں تک پھر چلے گئے وہ، حتیٰ اذا کاد ان یخرج من المسجد، پھر جب وہ وہاں سے جنازہ گاہ سے نکلنے لگے، التفت الیہ، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرعانی، اور مجھے دیکھا، وانا جالس، میں بیٹھا ہوا تھا، فعرف، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، فرجع الیہ، میری طرف لوٹ کر آئے، قال یا حذیفہ انشدک اللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں
امن القوم انا، کہیں میرا نام تو ان منافقوں میں نہیں تھا جو حضور نے تمہیں بتائے تھے؟ قلت اللہم لا، میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ولن ابرئ احدا بعدک، لیکن میں اب اس کے بعد کسی اور کو بری قرار نہیں دوں گا، چونکہ حضور کا راز تھا. اب آپ نے تو پوائنٹڈلی پوچھ لیا کہ کہیں میرا نام تو نہیں تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب میں کسی اور سے یہ بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ حضور کے راز کو مجھے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. یہ ہے کیفیت کہ منافق جو ہے وہ نفاق سے اپنے آپ کو مامون سمجھتا ہے. مجھ سے نفاق کا کیا سروکار، بلکہ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. انسان کے احساس کا عالم جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہے فیصلہ کن شے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ اس پر گرنے والا ہے. یعنی اپنے گناہ کا اتنا شدید احساس، اتنا احساس زیاں، اتنا طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس پر گرنے والا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے عادی ہے، یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ بس مکھی تھی جو اس کی ناک پر آ کر بیٹھی، اس نے وہاں سے ہٹا دیا. فقال بہ ہاکذا اے بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس نے ہٹا دیا. فذبہ عنہ، وہ وہاں سے چلی گئی. تو بس احساس تو ہوتا ہے فاسق کو بھی فاجر کو بھی کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا، بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جیسے مکھی ناک پر بیٹھی تھی، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اڑا دیا بس. اور مومن حقیقی جو ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے گناہ کا احساس اسے ہوتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ تلے آ گیا اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.